عائزہ نے دبے پاؤں اذلان کے کمرے کا دروازہ کھولا اور چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہی مخصوص مردانہ خوشبو رچی بسی تھی جو اذلان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ یہ خوشبو عائزہ کے حواس پر اس قدر سوار ہو رہی تھی کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ سانس نہیں لیتی بلکہ شخص کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتے ہوئے اس کی قربت کو محسوس کر رہی ہے۔ اوف مس عائزہ حسن، تم اذلان بھائی کے کمرے میں گھس تو رہی ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی بنا جرم پوچھے دفن کر دیں گے۔ بہت ہی خڑوس ہیں وہ تو، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اب لیکن کیا کروں؟ ان کے وجود کے احساس کی یہ خوشبو مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ لاتی ہے۔ کتنی بے بس ہو جاتی ہوں نا میں۔ عائزہ حسن بمشکل 17-18 سال کی تھی، معصوم، خوبصورت اور نازک سی، جبکہ اذلان 28 سال کا بھرپور نوجوان تھا جس کی شخصیت متاثر کن اور سحر انگیز تھی۔ 6 فٹ ہائٹ، سنجیدہ طبیعت اور بے حد ڈیٹیچنگ شخصیت کا مالک اذلان کسی بھی لڑکی کے دل کی پہلی تمنا ہو سکتا تھا، اور عائزہ تو اس کی دیوانی تھی۔ رشتے میں وہ اس کا چچا زاد بھائی تھا اور پورا گھر اس کے غصے سے تھر تھر کانپتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی فضول بات بھی کر سکے۔ کمرے میں داخل ہو کر عائزہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اذلان ابھی آفس میں تھا اور چچی جان کچن میں مصروف تھیں۔ یہ وقت اس کے لیے غنیمت تھا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے اذلان کے سیاہ کوٹ پر پڑی جو وہ صبح شاید جلدی میں چھوڑ گیا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کوٹ اٹھایا اور پہن لیا۔ کوٹ اس کے نازک سے وجود پر بہت بڑا تھا۔ آستینیں ہاتھوں سے نیچے لٹک رہی تھیں، مگر اسے لگا جیسے اذلان نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کوٹ کو کالر میں منہ چھپایا اور گہرا سانس لیا۔ مسٹر اذلان، بہت خوب میری جان، کیا لگتی ہو تم۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو مخاطب کیا اور پھر اپنی ہی بات پر کھل کر مسکرا دی۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی جہاں قیمتی پرفیومز کی ایک قطار سجی تھی۔ اذلان کو خوشبو کا جنون تھا اور عائزہ کو اذلان کی چیزوں کو چھیڑنے کا۔ اس نے ایک مہنگی ترین کرسٹل کی بوتل اٹھائی۔ یہ اذلان کا فیورٹ پرفیوم تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آج کل یہ کون سی خوشبو لگا رہے ہیں جس کی محفلوں میں اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اس نے بوتل کو ڈھکن کھولنے کی کوشش کی کہ باہر راہداری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عائزہ کا دل حلق میں آ گیا۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپنے اور وہ بھاری کرسٹل کی بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بوتل ڈریسنگ ٹیبل کے ماربل ٹاپ سے ٹکرائی اور کرچی کرچی ہو گئی۔ پورا کمرہ تیز خوشبو سے بھر گیا، مگر عائزہ کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کان سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دھیان پرفیوم پر تھا جو تیزی سے ماربل سے بہہ کر نیچے کارپیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے بس یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اسے کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاس ہی ہینگر میں لٹکے ہوئے اذلان کے سفید کلف لگے کرتے پر پڑی جو اس نے جمعہ کی نماز کے لیے نکالا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے عائزہ نے وہ سفید کرتا کھینچا اور ڈریسنگ ٹیبل پر گرے ہوئے پرفیوم کو اس کرتے سے رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔ جب اس کے دماغ نے پرفیوم کام کرنا چھوڑا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ ارے بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر دیا تو نے؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود پر چلائی۔ پرفیوم تو صاف ہو گیا تھا، مگر اذلان کا سفید کرتا داغدار ہو چکا تھا۔ آج وہ ہٹلر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود سے رونے والی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کرتا واپس ہینگر پر لٹکایا تاکہ وہ سوکھ جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ کوٹ اتار کر پھینکا اور چور نظروں سے باہر جھانکتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور سیدھی رمشا کے کمرے میں جا گھسی۔
رمشا اسے ہانپتے ہوئے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا عائزہ؟ رمشا تم نہیں جانتی میرے پیچھے تو آج موت کا فرشتہ لگنے والا ہے۔ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا۔ عائزہ نے روتے ہوئے اسے پوری کہانی سنائی۔ رمشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ تم نے اذلان بھائی کے کرتے سے فرش صاف کیا؟ تم تو گئی کام سے عائزہ سن، اس بار تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ باہر لاؤنج میں اذلان کی گرجدار آواز گونجی، عائزہ، عائزہ! اور بے چاری عائزہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ آگے ہیں رمشا، آج میری موت پکی ہے۔ اذلان اس وقت اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا پرفیوم کی بے تحاشا خوشبو اس کا استقبال کیا۔ اس کی تیز نگاہوں نے فوراً ٹوٹے ہوئے کانچ کے ذرات اور پھر ہینگر پر لٹکے سفید کرتے کو دیکھ لیا تھا جس کا دامن بری طرح داغدار تھا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے بخوبی علم تھا کہ اس کے کمرے میں ایسی جرأت صرف ایک ہی لڑکی کر سکتی ہے۔ اذلان نے غصے سے مٹھیاں بھینج لیں۔ اس کے قدموں کی دمک بتا رہی تھی کہ آج عائزہ کی خیر نہیں۔ دوسری طرف عائزہ رمشا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے اذلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ عائزہ! اس کی آواز میں اس قدر سرد مہری اور سختی تھی کہ عائزہ کی روح کانپ گئی۔ باہر آؤ، ابھی اسی وقت! عائزہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی شرارت آج اسے کس موڑ پر لے آئے گی۔ اذلان کا غصہ سب جانتے تھے اور آج عائزہ نے واقعی شیر کے منہ میں ہاتھ دیا تھا۔ وہ سر جھکائے کانپ رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں عائزہ حسن، اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے کمرے میں جانے کی اجازت کس نے دی؟ عائزہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اذلان بھائی، وہ میں بس پرفیوم دیکھنے گئی تھی، ہاتھ لگا تو گر گیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ڈر گئی تھی اس لیے جلدی میں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ تو ڈر کے مارے تم نے میرا استری شدہ کرتا اٹھایا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا؟ اذلان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ اتنی نکمی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم 18 سال کی ہو گئی ہو مگر حرکتیں تمہاری 5 سال کے بچوں جیسی ہیں۔ حد ہے بے وقوفی کی! اذلان نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا۔ عائزہ نے روتے ہوئے بمشکل آئی ایم سوری کہا، مگر اذلان کا غصہ کم نہ ہوا۔ آئندہ میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ گئی تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے! عائزہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اذلان وہیں کھڑا خود پر ضبط کر رہا تھا۔ رمشا نے ڈرتے ڈرتے کہا، اذلان بھائی، عائزہ ابھی بچی ہے، ڈر گئی تھی، آپ کو اسے اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ بچی نہیں ہے وہ، سر پر چڑھا رکھا ہے تم سب نے اسے۔ اذلان پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اب بھی اس کے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو اب اسے مزید اشعال دلا رہی تھی۔ اس نے غصے سے وہ خراب کرتا اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، لیکن پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ٹوٹے ہوئے کانچ پر پڑی۔ اسے اچانک عائزہ کا وہ خوف زدہ چہرہ اور آنسو سے بھری بڑی آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھنے لگا۔ زیادہ ڈانٹ دیا میں نے شاید، اب کہیں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اسے اپنی زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ عائزہ معصوم ہے اور اسے اذلان کی چیزوں سے ایک عجیب سی انسیت ہے۔ اگلے دن آفس میں بھی اس کا دل بری طرح بے چین رہا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر اسے سوری بول دے گا اور اسے منانے کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے لی۔ گھر پہنچ کر وہ فریش ہوا اور سیدھا عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا
وہ دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے عائزہ کی آواز نے اسے روک دیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا، میں تو انہیں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی۔ افلاطون ہیں، افلاطون، اتنے کٹھور، اتنے کھڑوس۔ عائزہ رو کر ناک صاف کرتی مسلسل بول رہی تھی۔ اس چنگیز خان کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میرا دل کر رہا ہے ان کے سر پر وہی پرفیوم کی بوٹل دے ماروں۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے ان کی جلد شادی ہو جائے، کسی ایسی لڑکی سے جو ان کی ناک میں دم کر رکھے۔ اذلان کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا جو دل میں پشیمانی لے کر آیا تھا۔ وہ عائزہ کے ان الفاظ کے ساتھ کافور ہو گئی۔ تم عائزہ حسن مجھے بد دعا دے رہی ہو؟ اذلان کی ناک کو شاید ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک ابھری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چاکلیٹ کا ڈبہ جیب میں واپس رکھا۔ تمہاری یہ خواہش تو کبھی پوری نہیں ہوگی عائزہ۔ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا جتنا تم نے ستایا ہے مجھے، اس نے زیر لب کہا اور الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اب اس کے دماغ میں ایک جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں بیگم رخسانہ کے کمرے میں گیا۔ مما مجھے شادی کرنی ہے۔ بیگم رخسانہ حیرت سے اچھل پڑی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے؟ لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عائزہ سے شادی کروں گا، اذلان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بیگم رخسانہ سکتہ میں آ گئی۔ عائزہ، مگر اذلان وہ تو ابھی چھوٹی ہے اور تم تو اسے ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہو۔ پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے مما، بس مجھے عائزہ ہی چاہیے۔ آپ تایا ابو شاہویر صاحب سے بات کریں، مجھے یہ نکاح جلد از جلد کرنا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اذلان خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ عائزہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ شاہویر صاحب نے شفقت سے پکارا، عائزہ بیٹا ادھر آؤ۔ عائزہ ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ بیٹا اذلان نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ عائزہ پر کسی بم کی طرح گرا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھے اذلان کو دیکھا۔ اذلان نے چائے کا گھونٹ بھرا اور نظریں اٹھا کر سیدھا عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک عجیب سی ضد اور ملکیت کا احساس تھا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بھائی ہیں میرے۔ عائزہ کی آواز کانپ گئی۔ عائزہ، اذلان کی بھاری آواز گونجی، بھائی مت کہو مجھے، اب تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ عائزہ کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں کبھی بھی ان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ پھٹ پڑی اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ مگر اذلان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیسے منانا ہے۔ عائزہ کے انکار نے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی تھی، مگر اذلان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جب بیگم رخسانہ اندر داخل ہوئیں، اذلان تم دیکھ رہے ہو عائزہ کا رد عمل، وہ معصوم ڈر گئی ہے، اس نے دوپہر سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اذلان کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ڈر نہیں ہے مما، صرف گھبراہٹ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا۔ وہ اسے کیسے منانا ہے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ بس تایا ابو سے کہہ کر منگنی کی تاریخ پکی کریں، مجھے جلد از جلد نکاح چاہیے۔ دوسری طرف عائزہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ دبے سسکیاں بھر رہی تھی۔ رمشا اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عائزہ تم بلا وجہ اتنا ری ایکٹ کر رہی ہو، اذلان بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ تمہیں پسند ہیں تو تم کر لو شادی۔ عائزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ رشتہ نہیں مانگ رہے، آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ میں پوری زندگی ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزاروں گی جو ہر بات پر چیختا ہو؟ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، عائزہ کو شاید پیاس لگی۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ کچن میں اندھیرا تھا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی پینے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی، اندھیرے میں کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔
اس مخصوص خوشبو نے اسے بتا دیا کہ یہ کون ہے۔ اذلان نے اسے بازوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور کچن کی لائٹ آن کر دی۔ اچانک روشنی سے عائزہ کی آنکھیں چھندیا گئیں۔ اذلان کا چہرہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی۔ اس کی آواز بھاری اور سرگوشی نما تھی۔ عائزہ کا دل سینے میں دہک دہک کرنے لگا۔ وہ کچن کاؤنٹر اور اذلان کے درمیان پھنس چکی تھی۔ چھوڑیں مجھے، عائزہ کی آواز کانپی۔ اذلان نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اس کے خوفزدہ چہرے کا طواف کرنے لگا۔ کیوں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ بہت۔ عائزہ کی نظریں اذلان کے کالر پر اٹکی تھیں۔ اذلان مسکرایا۔ ڈرنا چاہیے میری جان، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو۔ میں نے بھوک ہڑتال کی ہے، عائزہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ اچھا، اذلان مزید قریب ہو گیا۔ تو پھر تم بھوک ہی مر جاؤ گی؟ عائزہ حسن، کیونکہ میں انکار نہیں کرنے والا، اس نے سختی سے کہا اور پھر اچانک جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائزہ تڑپ ہی تو اٹھی مگر اس کی گرفت جاندار تھی۔ جاؤ سو جاؤ، کل سے ڈھنگ سے کھانا کھانا ورنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانا آتا ہے۔ یہ کہہ کر اذلان پیچھے ہٹ گیا۔ عائزہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے گال پر ہاتھ رکھا جہاں اذلان کے لبوں کا لمس ابھی بھی باقی تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگلے ایک ہفتے میں گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اذلان نے عائزہ کو بری طرح کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ سب کے سامنے فیصلہ رکھتا مگر موقع ملتے ہی اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لے لیتا۔ ایک شام وہ اسے زبردستی جیولری کی شاپنگ پر لے گیا۔ دکان پر اذلان نے ایک خوبصورت ڈائمنڈ رنگ اٹھائی۔ ہاتھ آگے کرو عائزہ، اس کا لہجہ حکم صادر کرنے والا تھا۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے اپنا مہندی رچا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اذلان نے اس کی نازک انگلیوں کو تھاما۔ اس کے لمس پر عائزہ کو لگا جیسے اس کے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ اذلان نے انگوٹھی پہنائی اور سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پرفیکٹ، بالکل تمہارے نام کی۔ گھر واپسی پر بیڈ پر ایک سرخ رنگ کا جوڑا رکھا تھا جس کے ساتھ ایک نوٹ تھا۔ کل کی تقریب میں یہی پہننا، مجھے سرخ رنگ تم پر بہت پسند ہے اذلان۔ نکاح کا دن آ پہنچا۔ عائزہ سرخ رنگ کے بھاری اور اسی جوڑے میں کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ قبول ہے کہ 3 الفاظ نے عائزہ کی زندگی کی دوڑ ہمیشہ کے لیے اذلان سکندر کے ہاتھ میں تھما دی۔ اذلان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی تھی۔ رخصتی کے بعد جب عائزہ کو دلہن بنا کر اذلان کے کمرے میں لایا گیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ نے بتایا کہ وہ آ گیا ہے۔ اذلان نے آہستگی سے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر سمٹی ہوئی عائزہ کے قریب بیٹھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عائزہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ عائزہ نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آنکھیں کھولو عائزہ۔ اذلان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو جانے من۔ اس نے سرگوشی کی اور اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کر دی۔ آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا، میں تمہارا شوہر ہوں عائزہ، صرف شوہر۔ اس نے عائزہ کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں تھام لیا۔ عائزہ کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی اور وہ اپنے شوہر کے جنون اور محبت کے حصار میں قید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شادی کی پہلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں پھیل چکی تھی۔ اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی مگر کمر پر اذلان کی مضبوط گرفت نے اسے ہلنے نہ دیا۔ عائزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا جب اسے گزشتہ رات کی غربت یاد آئی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے مسز اذلان؟ اذلان کی بھاری اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ چھوڑیں مجھے اذلان، صبح ہو گئی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ عائزہ نے گھبرا کر کہا۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سوچنے دو سب کو، تم میری بیوی ہو۔ اس نے عائزہ کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ تم جانتی ہو میری جان، جب تم مجھے اذلان کہہ کر بلاتی ہو
تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگلے چند دن عائزہ کے لیے کسی حسین خواب کی طرح گزرے۔ اذلان کا رویہ اتنا محبت کرنے والا تھا کہ عائزہ کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وہی چنگیز خان ہے جس سے وہ ڈرتی تھی، مگر یہ خوشگوار موسم جلد ہی ایک امتحان میں بدل گیا۔ 5ویں دن شام کے وقت عائزہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں پھپھو اپنے بیٹے احمد کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ احمد اور عائزہ بچپن کے دوست تھے۔ یار عائزہ، تم تو شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی ہو، اب تو ہم غریبوں کو لفٹ ہی نہیں کرواتی، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ عائزہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی بات نہیں ہے احد بھائی، بس مصروفیات تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور اذلان اندر داخل ہوا۔ لاؤنج کا منظر دیکھتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے۔ عائزہ کی بے باک ہنسی اور احد کا اس کے اتنا قریب بیٹھ کر اذلان کی غیرت کو ہوا دے گیا۔ عائزہ، میرے کمرے میں آؤ ابھی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ سب چونک گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اذلان نے زور سے دروازہ بند کیا۔ تمہیں کتنی بار سمجھانا پڑے گا کہ تم اب میری بیوی ہو؟ اس نے عائزہ کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ تمہاری یہ ہنسی صرف میرے لیے ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ یوں بے تکلف ہو۔ اب میرا بازو توڑ رہے ہیں اذلان۔ عائزہ رو پڑی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور غصے میں دیوار پر مکہ مارا۔ عائزہ ڈر کر کونے میں دبک گئی۔ اسے لگا کہ وہ محبت نہیں بلکہ کسی قید خانے میں آ گئی ہے۔ رات کے پچھلے پہر اذلان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے دیکھتے ہی عائزہ سہم کر مزید پیچھے ہو گئی۔ اذلان خاموشی سے بیڈ کے پاس آیا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے ایک ٹیوب نکالی۔ عائزہ، اس کی آواز ابھر آئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو جاتا ہے جب مجھے تم کسی اور کی طرح متوجہ دیکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے چھین لی جاؤ گی۔ عائزہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس مغرور شخص کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ اگر آپ مجھ پر بھروسہ نہیں تو شادی کیوں کی؟ اس نے دھیمی آواز میں شکوہ کیا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ بھروسہ تم پر ہے عائزہ، اپنی قسمت پر نہیں۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عائزہ کا دل پس گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اذلان کے سر پر رکھا۔ اذلان، مجھے درد بازو میں نہیں، یہاں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ جب آپ ایسے ناراض ہوتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں کے احصار میں لے لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں عائزہ، اب کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ بس تم مجھ سے دور مت جانا۔ اگلی صبح جب اذلان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، عائزہ نے پیچھے سے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وہ مہنگا پرفیوم ٹوٹنا میری قسمت کا سب سے اچھا حادثہ تھا۔ اذلان گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ نفرت نہیں کرتی تھی، بس ڈرتی تھی، عائزہ نے شرارت سے کہا۔ آپ تھے ہی اتنے ڈراؤنے، بالکل چنگیز خان۔ لیکن اب اس نے اذلان کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اب آپ میری جان ہیں اور بس میرے ہیں۔ اذلان نے اسے دیوانہ وار اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اذلان کی سختی صرف اس کی بے پناہ محبت کا ایک حصہ ہے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے خاموش وعدے کر رہی تھیں، ایسے وعدے جو زندگی بھر کے لیے تھے۔